بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں سب لوگ امن و امان سے رہا کرتے تھے۔ اس گھر میں رہنے والوں کے چرچے جو ہے وہ ہر دور میں زبان زدعام رہتے تھے۔ اس گھر کے در و دیوار سے خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ ایک دور میں اس کے در و دیوار دھوئے جاتے تھے۔ اس کے آنگن میں تتلیاں راج کرتی تھیں۔ جگنو اس گھر کی پہرے داری پر مامور تھا۔ اس گھر کے رہنے والوں کے قصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور اس گھر کو پھر نہ جانے کیا ہو گیا۔ اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس گھر پر کچھ لوگ حق جمانے آ گئے۔ ہر آنے والا اس گھر کا باپ تو بنتا تھا، مگر کوئی اسے اپنا ماننے کو تیار نہ تھا۔ بس پھر اس گھر کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس گھر کی خوشیاں جاتی رہیں۔ اس گھر میں اب خوف کا سما تھا۔ کبھی اس گھر میں گولیاں چلائی جاتی تو کبھی اس گھر کو بری طرح متاثر کیا جاتا تھا۔ درد اتنا، خوف اتنا کہ اس گھر کے رہنے والوں نے باہر آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گویا کرفیو کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اب جہاں خوشیاں راج کرتی تھیں وہاں اداسی تھی۔ جہاں تتلیاں منڈلاتی تھیں اب وہاں خوف و ہراس نے اپنے ڈیرے جما لیے تھے۔ جب اس کے حاکم کا اس گھر کو نقصان پہنچا کر دل نہیں بھرا تو اس نے اس گھر کے رہنے والوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس گھر کے رہنے والے باہر جاتے تو انہیں کبھی گاڑیوں سے اتار کر مارا جاتا تو کبھی شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں مار دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس گھر کے رہنے والوں سے نوکریاں بھی چھین لی گئی، لیکن حاکم ناکام تھا، کیونکہ یہاں رہنے والوں کے حوصلے پست نہیں ہوتے تھے۔ پھر مذہبی انتشار پھیلایا گیا، لیکن نہ جانے اس گھر کے رہنے والے کس مٹی کے بنے تھے کہ ہار ماننے کو ذرا برابر بھی تیار نہ تھے۔ وہ اپنا گھر پہلے جیسا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن حاسدین کا حسد اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے یہاں رہنے والوں کے پانی کو بھی بند کر دیا۔ اب گھنٹوں اس گھر کے باسی پانی کے لیے لائنوں میں دھکے کھاتے نظر آتے تھے۔ جب بات یہاں بھی نہیں بنی تو حاکم نے اس گھر کے رہنے والوں سے وہ تمام تر بنیادی سہولیات بھی چھین لی جو ایک عام آدمی کا حق ہوتی تھی۔ لیکن حاکم اب بھی جیت نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اس گھر کے رہنے والوں کا صبر اب اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ یہاں آنے والے ہر دوسرے شخص کو وہ محبت، وہ عزت دیتے کہ ہر شخص اس گھر کے رہنے والوں کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ گویا محبت جو ہے وہ ان کو ماؤں کی گود سے سکھائی گئی ہو۔ یہ گھر اور کوئی نہیں بلکہ جناح کا شہر، یہ میرا اور آپ کا شہر کراچی ہے۔ اس شہر کی سڑکیں جبھی کبھی دھلا کرتی تھی، آج اس شہر کے اندر سڑک نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ اس شہر میں نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس، کوئی سہولیات موجود نہیں ہے۔ الغرض اس شہر کا نظام مکمل درہم برہم کر دیا گیا ہے، اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ شہر دنیا کے چوتھے بدترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، آج اس شہر میں 24 میں سے 20 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ کبھی اس شہر کے لوگوں کو قتل و غارت کی جاتی، کبھی بسوں سے اتار کر مارا گیا، کبھی شناختی کارڈ دیکھ کر مارا گیا، کبھی بوری بند لاشوں میں اس شہر کو لگا کے رکھا۔ تو اب اس شہر کو ڈمپر مافیا کی نظر کر دیا گیا ہے۔ اس شہر کے نوجوان کو اس حد تک بے روزگار کر کے ڈپریس کر دیا گیا ہے کہ وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ حاکم جو ہر دور میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بات اگر کریں MQM پاکستان کی تو MQM پاکستان نے اس شہر پر کئی دہائیوں تک حکومت کی،
مگر اس شہر کو بدل نہ سکی۔ بات تحریک انصاف کی جائے تو تحریک انصاف نے نوجوانوں کا ووٹ حاصل کر کے اس شہر میں پاکستان کی امید دلائی، لیکن وہ بھی شہر کو کچھ نہ دیکھ سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو 17 سالوں سے سندھ پر اپنی حکومت جمائے بیٹھے ہیں، جب بات کراچی کی آتی ہے تو نہ وسائل موجود ہیں اور نہ ہی کوئی اسکیمیں دی جاتی ہیں۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے کراچی کو صوبہ بنانے کی تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بیان دیتی نظر آتی ہے کہ کراچی صوبہ سندھ کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن 70% سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر عروج کے بجائے روز بروز تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس شہر کا نوجوان پریشان ہے، اس شہر کا بزرگ پریشان ہے، اور یہاں بات تو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ آخر میں بس اتنا کہ خدا میرے اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور اس شہر پہ حکومت کرنے والے حاکموں کو سمجھنے اور اس شہر کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔